بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اور آج ہم پڑھ رہے ہیں ناول مٹی کی امانت کی ایک اور ایپیسوڈ۔ تو ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں۔ مختار دفتر میں داخل ہوا تو ولی محمد کو دیکھ کر چونکا۔ ولی محمد ڈاک کا انبار سامنے میز پر رکھے اتنا ہی مصروف تھا جتنا 1 گھنٹہ پہلے تھا۔ مختار اس کی طرف بڑھ گیا۔ ارے ولی محمد، تم اسٹیشنری نہیں لائے؟ پتہ بھی ہے 4 بج گئے ہیں، اس نے کہا۔ ولی محمد نے چونک کر سر اٹھایا۔ ابھی تک خط ہی نہیں نمٹے، اس نے بے بسی سے کہا۔ تم سست ہو گئے ہو؟ مختار نے کہا۔ جی نہیں، 2 باتیں ہوئی ہیں۔ ایک تو ڈاک بڑھ گئی ہے، دوسرے میں جس تیزی اور آزادی سے خط کھولتا تھا اب نہیں کھول سکتا۔ کیوں بھائی؟ اب ذاتی خط بہت آنے لگے ہیں، ان کی وجہ سے احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ اب آنکھیں بند کر کے خط نہیں کھول سکتا۔ ہاں یہ تو ہے، مختار نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ خود بھی خطوط میں دلچسپی لینے لگا۔ ذاتی خط زیادہ تر مجیب صاحب کے ہیں۔ جی ہاں، اکا دکا کسی اور کا بھی ہوتا ہے، یہ تو خاصے زیادہ ہیں۔ مختار نے الگ رکھی ڈائری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مجیب صاحب کی ڈاک بہت تیزی سے بڑھی ہے، ابھی تو اور نکلیں گی مختار صاحب۔ چلو میں بھی ہاتھ بٹا دیتا ہوں تمہارا۔ مختار بھی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور خط چھانٹنے لگا۔ ایک ترکیب بناؤ صاحب، ولی محمد نے کہا۔ رسالے میں مجیب صاحب کو پتہ چھاپ دیں، لوگ براہ راست گھر کے پتے پر انہیں خط لکھ دیں گے، ہم مصیبت سے بچ جائیں گے۔ نہیں چھاپا جا سکتا، مختار نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ لوگ خط لکھنے کے بجائے سیدھے ان کے گھر پہنچنے لگے ہیں، تو کیا ہوا؟ گدھے ہو تم پھر؟ مجیب صاحب کہانی لکھیں گے یا ان لوگوں کو بھگتیں گے؟ وہ تو ویسے ہی کم لکھتے ہیں صاحب، اگر کوئی ذاتی خط غلطی سے کھل جائے تو ہرگز نہیں کھلنا چاہیے، مختار نے سخت لہجے میں کہا۔ دیر لگ جائے پر یہ غلطی نہ کرنا، یہ اخلاقاً بھی بری بات ہے، بڑے صاحب اسے بالکل پسند نہیں کرتے۔ خط چھانٹتے چھانٹتے مختار چونکا۔ اس نے ایک خط کھینچ کر دیکھا۔ ارے یہ تو انڈیا سے آیا ہے، ذاتی ہے۔ مجیب صاحب نے کے نام بشیر کو بلاؤ اور آج کی ڈاک آج ہی بھجوا دو مجیب صاحب کو۔ اتنی جلدی کیا ہے صاحب؟ ولی محمد نے کہا۔ یہ کوئی ضروری خط معلوم ہوتا ہے؟ کال بیل کی تیسری گھنٹی بجنے پر مجیب کو چونکا دیا۔ اس نے میز پر رکھے ٹائم پیس میں وقت دیکھا، 7 بجے تھے۔ صاحب اتنی جلدی واپس نہیں آ سکتی، 7 بجے تو مہندی کی تقریب کے شروع ہونے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ ہی رہا تھا کہ چوتھی گھنٹی بجی۔ اس نے جلدی سے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر دفتر کا مینیجر بشیر کھڑا تھا۔ اس نے اس کی طرف 7-8 خط بڑھائے۔ یہ آپ کے خط ہیں مجیب بھائی۔ شکریہ بشیر، آؤ چائے پلاؤں تمہیں؟ نہیں مجیب بھائی، آپ کو تو معلوم ہے کہ اپنے پاؤں میں چکر ہے، شہر کے 3 مختلف کونوں میں کام ہے، نپٹاتے رات ہو جائے گی۔ بشیر چلا گیا۔ مجیب دروازہ بند کر کے اندر چلا آیا۔ اسٹڈی میں آ کر اس نے خط میز پر رکھ دیے اور کہانی کی طرف متوجہ ہوا، مگر 2 مکالمے لکھے تھے کہ اس کی نظر انڈیا والے لفافے پر پڑ گئی۔ اس کا ہاتھ رک گیا، اس کا تجسس بھڑک اٹھا۔ میرا خط اور انڈیا؟ اس نے لفافے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے سوچا۔ لفافہ ہاتھ میں لے کر اس نے ستائشی نظروں سے تحریر دیکھی۔ تحریر کے حروف متناسب تھے اور ان سے نفاست کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس پر لکھنے والے کی شخصیت کا بہت اچھا تاثر مرتب ہوا تھا۔ اس نے لفافے کو پلٹ کر دیکھا، وہاں لکھنے والے کا نام پتہ موجود نہیں تھا۔ انڈین ڈاک خانے کی مہر بھی مٹی مٹی سی تھی، پھر بھی الہ آباد کا نام پڑھا جا سکتا تھا۔ مجیب کو عجیب سا احساس ہونے لگا۔ ایک اور ویسا ہی خط، اس نے گھبرا کر سوچا، پھر خود ہی بڑبڑایا۔ ضروری تو نہیں؟ اس نے لفافہ چاک کر کے خط نکالا۔ خط پڑھنے سے پہلے اس نے پورے صفحے کا جائزہ لیا۔ وہ ہینڈ رائٹنگ کا قائل ہو گیا۔ بہت خوبصورت اور پختہ تحریر تھی۔ پھر خط نے اس کے اندازے کی تصدیق کر دی۔ لکھنے والی پڑھی لکھی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ یہ خط اپنے تھیم کے اعتبار سے اس خط جیسا تھا جسے اس نے صاحب سے چھپا لیا تھا، لیکن انداز اور لب و لہجے میں اس خط سے بالکل مختلف تھا۔ اس لکھنے والی کی خود اعتمادی کا اظہار ظاہر ہو رہا تھا، لیکن معصومیت اور شدت میں یہ اس خط کا پاسنگ بھی نہیں تھا۔ شاید اسی لیے یہ اس پر اس طرح اثر انداز نہیں ہوا۔ اس نے سکون سے خط کو پڑھا، پھر دوبارہ پڑھنے بیٹھ گیا۔ عجیب خط تھا وہ، بے حد واجب الاحترام عجیب صاحب، مجیب صاحب۔ السلام علیکم، امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو ایسے خط ملتے رہتے ہوں گے، پھر بھی میرا خیال ہے کہ میرا خط آپ کو حیران کرے گا۔ میں ایسے خط لکھنے والی نہیں، ایک خاص ضرورت کے تحت خط لکھ رہی ہوں۔ آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے جس کی اطلاع آپ کو دینی ہے، اور وہ امانت ہے آپ کی محبت۔ اس کا اظہار اپنی خاطر ضروری تھا، اسی لیے یہ خط لکھ رہی ہوں، شاید آئندہ کبھی نہ لکھوں۔ مجھے آپ سے ایسی محبت ہے جو کبھی کم نہیں ہوگی اور نہ ہی ختم ہوگی۔ یہ کوئی جذباتی بات نہیں، وقتی جذبہ نہیں، اس لیے کہ آپ ان اندیکھے ہونے کے باوجود میرے لیے اجنبی ہیں۔ آپ کی تحریریں آپ کی شخصیت اور کردار کی آئینہ دار ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی باطنی شخصیت مجھ پر پوری طرح روشن ہے، اور وہی میری محبت کا سبب ہے۔ اس کے باوجود تمام حجت کے لیے اور کہ لوگ کہتے ہیں کہ ظاہری شخصیت کو شامل کیے بغیر محبت کا دعویٰ کرنا حماقت بلکہ جھوٹ ہے۔ میں نے اپنے تصور کے زور پر آپ کا ایک شخصی خاکہ بنایا اور اسے دیکھا، اس کے بعد بھی میری آپ سے محبت کم نہیں ہوئی، لہٰذا اس کے بعد اس محبت کا اظہار ضروری ہو گیا، سو کر رہی ہوں۔ مگر پہلے میں آپ کے اس شخصی خاکے سے متعلق بتا دوں جو میں نے بنایا تھا۔ اس کے مطابق آپ کی عمر 65 سال ہے۔
सांवला झुलसा हुआ रंग, चेहरे पर चीचक के छोटे हुए दाग, रुखसार और आंखें अंदर को धसी हुई, बड़े होंठ और चौड़ी नाक, तंग पेशानी, कद 5 फुट 2 इंच, चाल में खफीफ सी लंगड़ाहट। आप शायद यह पढ़कर हंसेंगे, लेकिन मैंने ये खाका बनाकर तसव्वुर में आपको इसके मुताबिक देखा। ये वो बदतरीन खाका था जो मैं बना सकती थी। ये मेरी मोहब्बत की आजमाइश थी, मगर मैं सुरखरू हुई। मेरी मोहब्बत इतनी ही शदीद रही, गोया आप इस रूप में भी मेरे लिए मोहब्बत के काबिल हैं, और हकीकत यह है कि आप जैसे भी हों इससे बेहतर, बहुत बेहतर होंगे। अब अपना तारुफ करा दूं, मैं गैर शादीशुदा हूँ, उम्र के 31वें साल में हूँ, एमए उर्दू करने के बाद घर में फारिग बैठी हूँ, मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारा घर आलाबाद में है। देखने में ऐसी हूँ कि अगर आपके पुरस्कारों का हजूम हुआ और इसमें अक्सरियत मर्दों की हो तो भी शायद आपकी नज़र मुझ पर नहीं पड़ेगी, पड़े तो फ़ौरन हट जाएगी, आप दूसरी नज़र नहीं डाल सकेंगे। रही बातनी शख्सियत की, तो इसका अंदाज़ आपको मेरी तहरीर से हो जाएगा। बस शायद मेरी सबसे बड़ी खूबी यह है कि मैं आपसे बेअंदाज़ा मोहब्बत करती हूँ। आप यकीनन शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आप बहुत अच्छे शौहर और अच्छे बाप हैं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हत्ता कि इस ख़त का जवाब भी नहीं। मैं आपको और आपकी ज़िंदगी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। सच्ची मोहब्बत करने वाले तकलीफ़ पहुँचाते भी नहीं हैं। लिहाजा आप इत्मीनान से मेरे इस ख़त को और मुझे इसी लम्हे भुला दीजिए। आइंदा कभी आपको परेशान नहीं करूँगी, मगर हमेशा आपके लिए दुआएं करती रहूँगी। जो नाम पसंद हो वो मुझे दे दें। मुजीब ने ख़त तय करके लिफाफे में रख दिया। कैसा अजीब ख़त है, वो सोच रहा था। ये वो मोहब्बत है जिसे सही मानों में मोहब्बत कहा जा सकता है, मगर मैं, मुजीब अनवर, मोहब्बतें लिखने वाला, क्या मैं किसी से ऐसी मोहब्बत कर सकता हूँ? शायद नहीं, बल्कि यकीनन नहीं। मगर दुनिया में लोग मोहब्बत की अहलियत रखते हैं। वो बड़े एहतमाम से चाय की प्याली धोकर लाया, मगर थर्मोस खाली हो चुका था और चाय की तलब बेहद शदीद थी। वो किचन में गया, चाय बनाकर एक प्याली में उंडेली और बाकी थर्मोस में। फिर वो दोबारा स्टडी में आ गया। चाय के छोटे छोटे घूंट लेते हुए वो मोहब्बत के बारे में सोचता रहा। ख़त को इसने उठाकर दराज में डाल दिया, मगर वो सोच रहा था कि इस मोहब्बत पर तो बहुत सी कहानी लिखी जा सकती है। वो सोचता रहा और इसके जहन में एक कहानी का खाका सा बन गया। वो इसकी तफसील इस कागज़ पर नोट करता गया। साथ साथ वो बड़ी तमानियत से सर हिलाता रहा। वो यकीनन एक शाहकार कहानी होगी, वो सोच रहा था। वो इसी में उलझा रहता, लेकिन भूख के एहसास ने इसे चौंका दिया। इसने घड़ी देखी, 9 बज रहे थे। वो उठकर किचन में गया। 2 मिनट की तलाश के बाद इसे सैंडविच मिल गए जो साहब ने इसके लिए बनाकर रख गई थी। वो पेट पूजा में मसरूफ़ हो गया। खाने के बाद इसने चाय पी और टीवी लॉन्ज में इधर से उधर चहलकदमी करने लगा। ज़रा देर बाद वो मेज़ पर आकर बैठ गया, लेकिन कहानी से ध्यान हट चुका था। वो एक लफ्ज़ भी ना लिख सका। इसकी फाइल नुमा क्लिप बोर्ड बंद किया और उठ खड़ा हुआ। वो पूरे फ्लैट में घूमता फिरा। जहाँ रोशनी नहीं थी वहाँ इसने रोशनी कर दी। अब वो बेचैन था। खाली घर बहुत बुरा लग रहा था और बच्चे याद आ रहे थे। घबराहट बढ़ी तो इसने फ्लैट का मरकजी दरवाज़ा खोल दिया, अलबत्ता लोहे के गेट को बंद कर दिया। 10 बजे इसे झुंझलाहट शुरू हो गई। साहब पर गुस्सा आने लगा। वो अब तक क्यों नहीं आई, लेकिन इसे फ़ौरन ही अपनी नामाकुलियत का एहसास हो गया। मेहंदी के तकरीब से वापसी रात 12 बजे से पहले तो मुमकिन ही नहीं, बल्कि 2 भी बज सकते हैं। बात दुरुस्त थी, लेकिन इस सोच के नतीजे में एक और सवाल सांप की तरह बचपन काट कर उठ रहा था। इतनी रात को साहब बच्चों को लेकर कैसे आएगी? फिर इस सवाल के पीछे एक और बेहद खौफनाक सवाल ने सर उभारा। अगर साहब रात को आ ही ना सकी तो क्या होगा? इस आखिरी सवाल के कई जवाब थे और एक से बढ़कर एक खौफनाक। इसके जिस्म से पसीना फूटने लगा, घबराहट तारी होने लगी। इसका जहन बस तो क्या होगा कि तकरार किया जा रहा था और क्या होगा ये वो सोचना नहीं चाहता था। घबराकर वो बच्चों के कमरे में चला गया। इसने गेम में डिस्क लगाई और अपना मनपसंद खेल खेलने लगा, लेकिन इसका ध्यान खेल में नहीं था। हर बार गेम ओवर हो जाता, वो तीसरे स्टेज से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसे नतीजे में झुंझलाहट होने लगी। अचानक इसे एक ख्याल ने लर्जा दिया। अगर पुलिस आ गई तो? इसने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया और लोहे के गेट की सलाख वाली कुंडी को अंदर हाथ डालकर बआसानी खोला जा सकता है। वो घर में अकेला है। पुलिस इसे ले जाएगी तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसे कहाँ ले जाया गया। गोया कोई इसकी मदद नहीं कर सकेगा। इसने गेम छोड़ा और लपक कर टीवी लॉन्ज में आया। इसने फ्लैट का मरकजी दरवाज़ा बंद कर दिया, मगर दरवाज़ा लॉक करने के बाद इसे एक और फिक्र लाहक हो गई। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ बैठे बैठे कुदरती मौत मर जाऊँ तो क्या होगा? किसी को पता भी नहीं चलेगा। कल सुबह साहब आएगी और बेल दे दे के आजिज़ आ जाएगी। सब लोग इकट्ठा होंगे, मगर दरवाज़ा खोलने बल्कि ताला तोड़ने में इन्हें कितनी दुश्वारी पेश आएगी। मरकजी दरवाज़ा बंद होने की वजह से गेट की कुंडी खोलना मुमकिन नहीं होगा। जैसे तैसे वो खोल भी ले तो मुकाबला मरकजी दरवाजे के डबल लॉक से होगा और इतनी देर में इसकी लाश से बदबू उठने लगेगी। ये सोचते सोचते वो थर थर काँपने लगा। नहीं भाई, मरकजी दरवाज़ा कम अज़ कम डबल लॉक नहीं होना चाहिए। इसने उठकर लॉक की चुटकी नीचे गिराई। अब दरवाज़ा डबल लॉक नहीं था। मुझे ये सब सोचने की बजाय खुद को बहलाने की कोशिश करनी चाहिए। इसके अंदर बहुत धीमी कमज़ोर आवाज़ उभरी। इसने उठकर टीवी और वीसीआर को ऑन किया और अपनी पसंदीदा गीतमाला की कैसेट लगा दी। फिर गाँव तकिए से टेक लगाकर इसने टीवी स्क्रीन पर नज़रें जमा दी। इस गीतमाला का एक एक गाना इसे बेहद पसंद था, लेकिन इस वक्त वो पूरी तरह मतवज्जा नहीं था।
لہٰذا لطف نہیں آ رہا تھا۔ یہ احساس بھی تھا کہ ذہن میں کوئی اہم خیال چبھ رہا تھا۔ وہ مچھلی کا شکار کھیلنے والوں کی طرح ڈور میں کانٹا اور چارہ لگا کر اسے ذہن کے پانی میں لٹکا کر بیٹھ گیا۔ وہ دعا ہی کر سکتا تھا کہ ستانے والے خیال کی مچھلی بس فوراً ہی پھنس جائے گی۔ ٹی وی اسکرین اب اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ جھٹکا سا لگا، شاید مچھلی پھنس گئی تھی۔ اس نے اپنے خیال کو پڑھا۔ اس کا جی چاہا کہ سر پیٹ لے۔ یہ بات تو اس سے پہلے ہی سوچ لینی چاہیے تھی۔ سنگل لاک کے ساتھ بھی وہی دشواریاں پیش آتی جو ڈبل لاک کے ساتھ پیش آنی تھی۔ وہ پھر اٹھا۔ اس نے ناک کو گھمایا، کھٹکا لاک سے باہر آیا۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے چٹکی کو اوپر کر دیا، لاک کا کھٹکا اندر ہی رہ گیا۔ اب کوئی بھی صرف ہینڈل گھما کر دروازہ کھول سکتا تھا۔ صرف چند منٹ سکون سے گزرے ہوں گے۔ کیا وہ اس بات پر پریشان ہونے لگا کہ صرف ہینڈل گھمانا ہے؟ دروازہ کوئی بھی کھول سکتا ہے۔ فوراً ہی اس کے شعور نے دلیل دی کہ اس سے پہلے مداخلت کا کوئی لوہے کا گیٹ کی کنڈی کھولنی ہوگی۔ یہ آسان کام نہیں۔ وہ پھر اطمینان اور اضطراب کے درمیان معلق کیفیت میں ٹی وی اسکرین کی طرف متوجہ ہو گیا، مگر اضطراب کے اسلحے نے دھیرے دھیرے اطمینان کو نکلنا شروع کر دیا۔ اب یہ کیفیت پوری طرح اس پر حاوی ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے شعوری طور پر دلیل کے زور پر اسے توڑنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایسے میں وہ باقاعدہ مکالمے بازی کرتا تھا۔ اپنے اندر کے دونوں فریقوں کے مکالمے وہ خود ہی ادا کرتا تھا۔ او بھائی، پولیس تمہیں گرفتار کرنے کیوں آئے گی؟ شعور نے دلیل دی، تم کوئی مجرم تو نہیں ہو؟ تو پولیس مجرموں کو کب پکڑتی ہے یہاں؟ مجرم کو جاتا دیکھ کر تو منہ پھیر لیتے ہیں پولیس والے۔ وہ تو مجھ جیسے شریفوں کو پکڑتے ہیں۔ اندر کے خوف نے کہا، تمہیں پکڑ کے انہیں کیا ملے گا؟ روح کو لذت، ذہن کو سکون اور وحشت کو شکار۔ پاگل ہو تم تو۔ تمہارا تعلق پریس سے ہے، وہ فوراً چھوڑ دیں گے تمہیں۔ ایسے چھوڑنے والے ہوں تو پکڑے ہی کیوں؟ چلو پکڑ بھی لیں تو کمال صاحب تمہیں چھڑا لیں گے، وہ تمہیں اندر رہنے دیں گے کیا؟ پولیس کے تشدد سے واقف نہیں ہو تم؟ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ کمال صاحب کی کارروائی سے پہلے تو میں مر چکا ہوں گا، جانتے ہو میں ایک تھپڑ بھی نہیں سہ سکتا۔ یہ بات پولیس والے بھی سمجھ لیتے ہیں۔ شعور نے نہایت اطمینان سے کہا، ارے بھائی، اگر انہوں نے میرے ساتھ مقابلہ کر لیا تو تم سے تو وہ جعلی ترین پولیس مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ شعور نے حقارت سے کہا، چہ پادی پہ چہ پادی کا شوربہ، تفتیش کہاں ہوتی ہے؟ پولیس مقابلے کی پتہ چلے اصلی تھا یا جعلی۔ خوف نے بھنا کر جواب دیا، اچھا تو جہنم میں جاؤ۔ شعور کو بھی غصہ آ گیا، مرنا ہے تو خیالی پولیس مقابلے میں ہی مر جاؤں، مجھے کیا؟ یہ سن کر خوف زدہ ہو گیا۔ چھوڑو یار، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ گیت مالا دیکھو، 12 بج رہے ہیں، تھوڑی دیر میں صاحب اور بچے آ جائیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ خوف نے آنکھیں موند لیں اور وہ گیت مالا دیکھنے لگا، مگر 12:30 بجے اونگتے ہوئے خوف نے آنکھیں کھولیں، انگڑائی لی اور تازہ دم ہو گیا۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس نے مجیب کے کان میں سرگوشی کی۔ یہاں ایک پولیس کی نعمت نہیں، دہشت گرد بھی ہوتے ہیں اور ڈاکو بھی۔ مجیب ایک دم سے تن کر بیٹھ گیا۔ واقعی یہ تو اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ دہشت گردوں نے اگر لوہے کے گیٹ میں ہاتھ ڈال کر ہینڈل گھمایا تو دروازہ کھل جائے گا، پھر اگر وہ دہشت گرد ہوئے تو وہیں سے فائرنگ کر کے اس کا کام تمام کر دیں گے، اور اگر ڈاکو ہوئے تو اطمینان سے گیٹ میں ہاتھ ڈال کر گیٹ کھولیں گے اور اندر گھس آئیں گے۔ پھر وہ اپنے کانپنے لگا، نہیں بھائی، دروازہ تو لاک ہی کر دینا چاہیے، مگر اب اس کا شعور بھی خوف کی چیر بستیوں پر بری طرح برہم ہو چکا تھا۔ اس نے ڈپٹ کر کہا، بیٹھے رہو، دہشت گرد ہوئے تو اور تم نے دروازہ نہیں کھولا تو وہ فائرنگ سے دروازے کے پرخچے اڑا دیں گے۔ بساط ہی کیا ہے دروازے کی، پھر بھی اتنی رات کو دروازہ تو لاک ہونا ہی چاہیے۔ خوف منمنایا، لیکن اب شعور پوری طرح آمادہ ستم تھا۔ اور تم اندر ہارٹ اٹیک سے مر گئے تو پڑ جانے پر کب تک سڑتے رہو گے؟ مجیب کانپنے لگا، مگر اب خوف بھی دلیل بازی پر اتر آیا۔ مرنے کے بعد سڑ بھی گئے تو تمہیں کیا فرق پڑے گا؟ البتہ زندگی میں گولیاں کھانا اور تشدد سہنا تکلیف ہے۔ مجیب نے جھپڑ کر نہ صرف دروازہ ڈبل لاک کیا بلکہ اوپر کی چٹخی بھی چڑھا دی۔ اب وہ قدرے مطمئن تھا۔ 1:10 ہو گئے تو اسے یقین ہو گیا کہ صاحب اب نہیں آ سکے گی۔ 3 بچوں کے ساتھ اتنی رات کو اکیلے آنا مذاق تو نہیں؟ خدایا، اب یہ رات کیسے گزرے گی؟ وہ بڑبڑایا۔ خوف نے بے ساختہ جواب دیا، رات نہیں گزرے گی، اس سے پہلے تم گزر جاؤ گے۔ اس بار شعور نے دوسری پالیسی اختیار کی، تو کیا ہوا؟ موت تو برحق ہے، گزرنا ہے تو گزر جاؤ گے، اس سے کیا ڈرنا؟ مجیب نے سر کو تفہیمی جنبش دی، واقعی موت سے کیا ڈرنا؟ وہ اٹھ کر بیڈ روم میں گیا، مگر لیٹنا تو درکار نہ رہا تھا، وہاں اس نے بیٹھنا بھی نہیں گیا۔ وہ 2 تکیے اٹھا کر ٹی وی لاؤنج میں لے گیا۔ تکیے رکھنے کے بعد اسے خیال آیا کہ وہ عین دروازے کے سامنے لیٹ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے تکیے ہٹا کر سائڈ میں رکھے۔ اب اگر کوئی دروازے پر فائرنگ کرے گا تو گولی مجھے نہیں لگے گی، اس نے سوچا۔ وہ لیٹ کر سونے کی رسمی کوشش کرتا رہا، جانتا تھا کہ نیند آ ہی نہیں سکتی۔ 2:15 بجے گھنٹی بجی تو وہ چل پڑا۔ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے اس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ وہ دروازے تک گیا اور پیپنگ سی سے جھانکا۔ باہر اندھیرا تھا اور کچھ ہیولے سے نظر آ رہے تھے، پھر بھی اس نے صاحب کو پہچان لیا۔ شاہد اور حامد اس کی انگلی تھامے کھڑے تھے، مگر یہ دیکھ کر اس کے اوسان جواب دینے لگے کہ غالیہ ایک مرد کی گود میں ہے۔ اوہو، یہ تو کوئی دہشت گرد ہے۔ خوف سے اس کے کان میں سرگوشی کی، مگر اب کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بڑبڑایا،
دروازہ تو کھولنا ہی پڑے گا، میرے بیوی بچے یرغمال بن گئے ہیں، تو کیا میں دروازہ بند کر کے بیٹھا رہوں گا؟ اس نے لرزتے ہاتھ سے اوپر کی چٹکی گرائی، چٹکنی نیچے کر کے ڈبل لاک کھولا، پھر ناپ گھما کر دروازہ کھولا۔ لوہے کا گیٹ اب بھی بند تھا، اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سمی بھائی آپ؟ اس نے جلدی سے لوہے کا گیٹ کھولا۔ آئیے۔ اگلے ہی لمحے ٹی وی لاؤنج آوازوں سے بھر گیا۔ غالیہ سو رہی تھی، سمی نے اسے کارپٹ پر لٹا دیا۔ بھائی اتنی دیر ہو گئی تھی کہ سبھی رک گئے تھے، سمی نے بتایا، لیکن یہ صاحب ضد کرتی رہی کہ ہر حال میں جانا ہے۔ ان کے بہانے ہم بھی نکل آئے۔ ہم؟ مجیب نے حیرت سے سمی کو دیکھا۔ ہاں بھائی، شادی اور بچے باہر ٹیکسی میں بیٹھے ہیں، چوکیدار نے ٹیکسی کو اندر نہیں آنے دیا۔ کیوں؟ مجیب نے سوالیہ نظروں سے صاحب کو دیکھا۔ وہ کہتا ہے 12 بجے کے بعد کوئی باہر کی گاڑی اندر نہیں آ سکتی اور کسی اجنبی کو وہ گھسنے نہیں دے گا۔ کمال ہے، مجیب نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ سیکیورٹی کا بہت اچھا انتظام ہے یہاں، سمی نے کہا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں، بھائی چائے تو پی لیں، شازیہ باہر بیٹھی ہے، وقت بھی اتنا زیادہ ہو چکا ہے، پھر کبھی صحیح۔ مجیب نے گرم جوشی سے اس کے ہاتھ میں لایا۔ میں بتا نہیں سکتا کتنا احسان مند ہوں آپ کا۔ ایسی کیا بات ہے بھائی، یہ صاحب بہن ہی ہے ہماری۔ سمی چلا گیا۔ مجیب غالیہ کو گود میں اٹھا کر بیڈ روم میں لے گیا۔ شاہد اور حامد بھی اس کے پیچھے چلے آئے۔ وہ اس سے لپٹ کر لیٹ گئے۔ صاحب باتھ روم سے نکلی اور اس نے پوچھا، دروازہ بند کیا آپ نے؟ نہیں، مجیب نے بے پرواہی سے کہا۔ یہاں آتا ہی کون ہے؟ 3 بج چکے تھے مگر مجیب ابھی تک جاگ رہا تھا۔ صاحب کی باہیں اب بھی اس سے لپٹی ہوئی تھیں۔ وہ سو چکی تھی، لیکن سونے سے پہلے وہ کسی ننھے سے بچے کی طرح اسے لپٹا کر دلاسے دیتی رہی۔ پتہ ہے سب منع کر رہے تھے، روک رہے تھے، مگر مجھے پتا تھا کہ آپ رات بھر نہیں سو سکیں گے، ڈرتے رہیں گے، اسی لیے اتنی رات کو واپس چلی آئی۔ وہ کہہ رہی تھی، جانتا ہوں صاحب، تم سے اچھی بیوی روئے زمین پر کوئی ہے ہی نہیں، مجھے بتائے نہیں، بس اب یہ بچپنا چھوڑ دیں، اپنے بس میں ہو تو کون ایسی چیز رکھتا ہے اپنے پاس؟ اس نے آہ بھر کے کہا۔ اور اب وہ سوچ رہا تھا، کر رہا تھا کہ وہ ایسا کیوں ہو گیا ہے۔ 12 سال پہلے وہ ایسا تو نہیں تھا۔ اسے یاد تھا کہ وہ بہت نڈر بھی تھا اور سیلانی بھی۔ ان دونوں شہر میں جنت کا نمونہ ہوا کرتا تھا۔ رات کے 2 بجے کہیں بھی نکل جاؤ، نہ کسی پولیس والے کا خطرہ، نہ کسی چور لٹیرے کا ڈر، اور وہ خوب گھومتا پھرتا تھا۔ 14ویں کی رات وہ کلفٹن ضرور جاتا اور رات 2-3 بجے سے پہلے وہاں سے کبھی نہ چلتا۔ صدر تک پیدل آتا، کبھی ڈر نہیں لگتا تھا، مگر پھر وقت بدلنے لگا۔ وقت نے محتاج ضرور کر دیا، خوف زدہ نہیں۔ پھر 12 سال پہلے وہ واقعہ پیش آیا جس کے اثرات اب تک نہیں مٹ سکے تھے۔ وہ بہت حساس تھا، نازک مزاج تھا۔ تھانوں سے تو اسے اس وقت بھی ڈر لگتا تھا جب کسی قسم کے خوف پہ مبتلا نہیں تھا۔ یہاں تک کہ سرکاری ملازمت ملی تو پولیس وغیرہ ویریفیکیشن کا مسئلہ اٹھا۔ اس وقت بھی اس نے تھانے جانے سے انکار کر دیا۔ پیسے زیادہ دے دیے لیکن کریکٹر ویریفیکیشن گھر بیٹھے ہی کرا لی۔ تھانے کسی دور میں بھی دارالسکون نہیں رہے، مگر ان دنوں تھانوں کا قصور اتنا بھیانک بھی نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ تھانوں سے گھبراتا تھا۔ 12 سال پہلے والد کے انتقال کے بعد وہ بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ایسے میں وہ رات آئی جس نے اس کے دل میں خوف کا بیج بہت گہرائی سے بو دیا۔ اس شام اس کا خالہ زاد بھائی اشفاق اس سے ملنے کے لیے آیا اور رات کے اس کے پاس ہی رک گیا۔ وہ اشفاق سے بہت محبت کرتا تھا۔ رات دیر تک وہ باتیں کرتے رہے، پھر الگ الگ کمرے میں سو گئے۔ کال بیل کی مسلسل آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو 4 بج رہے تھے۔ اس نے سوچا اس وقت کون آ گیا؟ دل زور زور سے دھڑکنے لگا، لگتا کوئی بری خبر سننے کو ملے گی۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ دروازے پر گیا۔ دروازہ کھلتے ہی 6-7 دیوقامت مرد اندر گھس آئے۔ آپ کون لوگ ہیں؟ مجیب نے پوچھا۔ ان میں سے ایک استہزائیہ انداز میں ہنسا۔ ہمارا تعلق CIA سے ہے، وہ بولا۔ مجیب حیران رہ گیا۔ CIA؟ مگر میرے گھر میں کیوں؟ اشفاق آیا ہے آپ کے ہاں؟ جی ہاں، دوسرے کمرے میں سو رہا ہے۔ وہ سب دوسرے کمرے کی طرف لپکے۔ مجیب بھی ان کے پیچھے پیچھے گیا۔ ان میں سے 2 آدمی سوئے ہوئے اشفاق پر گنے تانے کھڑے تھے اور 2 نے دیکھتے ہی دیکھتے اشفاق کے پہلو پر ٹھوکریں مارنا شروع کر دیں۔ ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مجیب چلایا، لیکن در حقیقت وہ خوف زدہ ہو چکا تھا۔ ٹھوکریں لگتے ہی اشفاق گھبرا کر جاگا۔ اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اٹھ جاؤ شہزادے اور ہمارے ساتھ چل، ایک ٹھوکر مارنے والے نے زہریلے لہجے میں کہا۔ لیکن اس کا قصور کیا ہے؟ کیا ہے اس کا قصور؟ اس نے مجیب سے لرزتی آواز میں پوچھا۔ یہ ڈکیتیاں کرتا رہا ہے، ڈاکوؤں کے ایک گروہ کا سرگنا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں، یہ میرا خالہ زاد بھائی ہے۔ اس پر سب کی تیوریاں چڑھ گئیں۔ سر جی، میرے خیال میں تو یہ بھی گروہ میں شامل ہے۔ ان میں سے ایک نے مجیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس سے مخاطب تھا جس نے اب تک مجیب کے ہر سوال کا جواب دیا تھا۔ وہ شاید اس ٹیم کا انچارج تھا۔ اور نہیں، یہ بندہ تو شریف لگتا ہے، انچارج بولا۔ سر جی میری مانے تو اسے بھی لے چلیں۔ یہ سن کر مجیب صحیح معنوں میں پہلی بار دہشت زدہ ہوا۔ یہ خیالی روح فرسا تھا کہ وہ اسے بھی لے جا سکتے تھے، اور واقعی انہیں روکنے والا کون تھا وہاں؟ میں نے کہا نہ نہیں، انچارج نے سخت لہجے میں کہا۔ میں بلا وجہ ہاتھ ڈالنے کے قائل نہیں ہوں، مگر وہ دیو ماننے والا نہیں تھا۔ اس نے مجیب کو مزید دہشت زدہ کرنے والا ایک مزید نقطہ اجاگر کیا۔ اور سر جی چھترول کے بعد اس نے شریف بندے کا نام بھی اگل دیا تو؟ اس نے اشفاق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جب دیکھیں گے، انچارج نے کہا۔ بس اب چل دو۔ وہ لوگ اشفاق کو لے گئے۔
مجیب نے فوراً اپنی خالہ کو فون کیا۔ انہیں سب کچھ پہلے سے معلوم تھا، اس لیے کہ پہلے چھاپا ان کے گھر پر پڑا تھا۔ انہوں نے ہی چھاپا مار ٹیم کو بتایا تھا کہ اشفاق شاید اس کے ہاں ہوگا۔ مجیب کا خوف اور پریشانی سے برا حال تھا۔ اس نے سنا تھا کہ تھانوں میں بڑے خطرناک ٹارچر سیل ہوتے ہیں، اور پھر یہ تو معاملہ ہی CIA کا تھا۔ 6:30 بجے وہ گھر سے نکل آیا۔ اسے اشفاق کی فکر تھی۔ وہ سیدھا CIA سینٹر پہنچا۔ وہ انچارج سے مل کر بات کرنا چاہتا تھا، لیکن انچارج کا نام اسے معلوم نہیں تھا۔ وہ بس صبح کے ریڈ کا حوالہ دے سکتا تھا۔ جن کانسٹیبلوں سے وہ پوچھ رہا تھا انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ان میں سے ایک بولا، اوئے آج تو انسپکٹر معین ہی نئے پنچھیوں کو پکڑ کر لائے ہیں، یہ انہی کا پوچھ رہا ہے۔ دوسرے نے سر کو تفہیمی جنبش دی، وہ ادھر ہیں مہمان خانے میں۔ اس نے ایک بند دروازے کی طرف اشارہ کیا، دروازہ کھولو اور اندر جا کر مل لو۔ مجیب نے دروازہ کھولا، وہ جہنم کا دروازہ ثابت ہوا۔ اس میں بند کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ مہمان خانہ دراصل ٹارچر روم تھا۔ 6-7 لڑکے وہاں الٹے لٹکے ہوئے تھے اور ان پر بدترین تشدد کیا جا رہا تھا۔ ان میں اشفاق بھی تھا، اور تشدد سہنے والوں کی چیخیں خدا کی پناہ۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ نہ وہ ہل سکتا تھا، نہ آنکھیں بند کرنے پر اس کا اختیار تھا۔ اسے یہ احساس بھی نہیں تھا کہ اس کے منہ سے عجیب سی آوازیں نکل رہی ہیں۔ شاید ان آوازوں کی وجہ سے انسپکٹر معین اس کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے جلدی سے لوہے کا پائپ ایک طرف رکھا اور مجیب کی طرف آیا۔ اب یہاں کہاں آ گئے؟ اس نے بے حد تہذیب سے کہا۔ چلیں باہر چلیں۔ پھر اسے احساس ہوا کہ وہ خود چلنے کے قابل نہیں ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر راہداری میں لے آیا اور ایک بینچ پر بٹھا دیا۔ مجیب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ انسپکٹر نے کانسٹیبل کو اس کے لیے چائے لانے کا حکم دیا اور خود اس کی پیٹھ تھپکنے لگا۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ میرے بھائی کو کتنا مار رہے ہو تم لوگ؟ مجیب نے فریاد کرنے والے انداز میں کہا۔ مارنا تو پڑتا ہے، ورنہ ساتھیوں کے نام کیسے بتائیں گے؟ کہاں کہاں کیا کیا کچھ کیوں بتائیں گے؟ میرا بھائی ایسا نہیں، مگر اتنی مار پر تو آدمی وہ اعتراف بھی کر لے جو اس نے نہیں کیا ہو۔ انسپکٹر بڑی بہرامی سے ہنسا۔ جو خراب لائن میں آتا ہے اس کی چمڑی آپ ہی مضبوط ہو جاتی ہے۔ یہاں سے باہر جائے گا تو دوستوں کو ہنس ہنس کر بڑے فخر سے یہاں کی کہانی سنائے گا۔ آپ کو اس دنیا کا نہیں پتہ، آپ گھر جاؤ۔ اتنی دیر میں کانسٹیبل نے چائے کا گلاس لا کر مجیب کو تھما دیا۔ مجیب نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 2000 روپے نکالے جو وہ گھر سے خاص طور پر لے کر چلا تھا۔ اس نے انسپکٹر کی طرف بڑھائے۔ یہ کس لیے؟ تم کچھ بھی کر لو، بس اسے مارو نہیں۔ انسپکٹر عجیب سے انداز میں مسکرایا۔ ابھی اس کا وقت نہیں آیا، ابھی تو کہانیاں نکلوانی ہیں، اس سے پھر یہ مرحلہ بھی آئے گا، مگر کیس اس سے بہت زیادہ کا ہے۔ میں اسے چھوڑنے کو نہیں، صرف نہ مارنے کو کہہ رہا ہوں۔ میں نے کہا نہ، اس کی ضرورت نہیں، آپ گھر جاؤ، میرا ٹائم خراب مت کرو، انسپکٹر نے کہا اور پلٹ کر دوبارہ مہمان خانے میں چلا گیا۔ مجیب نے جیسے تیسے چائے پی، گلاس بینچ پر رکھا اور باہر نکل آیا، مگر اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کے اندر ایک بہت بڑی کیمیائی تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ ہاں، بس اسٹاپ پر اترنے کے بعد پیدل اپنے گھر جاتے ہوئے اچانک اسے اس کا پتہ چل گیا تھا۔ ہوائیوں کو وہ اپنی گلی سے کچھ ہوا دور ہی تھا۔ اس گلی سے نکلتی ہوئی پولیس کی موبائل دکھائی دی۔ اسے دیکھتے اس کا دل بری طرح دھڑکا۔ فوری رد عمل یہ ہوا کہ اس نے پلٹ کر مخالف سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ اسے یقین تھا کہ موبائل والے اسے اٹھانے کے لیے اس کے گھر آئے تھے، مگر خوش قسمتی سے وہ ابھی وہاں پہنچ ہی نہیں سکا تھا، اس لیے وہ ناکام واپس جا رہے تھے۔ موبائل اس کے پاس سے گزر گئی۔ وہ لرزتے جسم کے ساتھ اس طرف چلتا رہا۔ وہ اب گھر نہیں جا سکتا تھا۔ وہاں وہ غیر محفوظ تھا کیونکہ وہ پولیس کو مطلوب تھا، اور اس کی معقول وجہ تھی۔ اشفاق نے مار پیٹ اور تشدد سے بچنے کے لیے ہو سکتا ہے اس کا نام لے دیا ہو، اور اگر ایسا نہ بھی ہوا تو تب بھی پولیس کے پاس اس پر ہاتھ ڈالنے کی معقول وجہ موجود ہے۔ اشفاق اس کے گھر سے تو گرفتار کیا گیا تھا، اسے شریک جرم سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ اس دہشت کا نقطۂ آغاز تھا جس نے آج تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا۔ کئی مہینے وہ دوسروں کے گھروں میں رہتا پھرا، اسے یرکان ہو گیا۔ پولیس سے خوف آنے لگا، تنہائی سے خوف آنے لگا، پھر وہ موت کے خوف میں مبتلا ہو گیا جس کے متعلق سن کر وہ کبھی ہنستا تھا۔ موت سے کیا ڈرنا، اسے تو جب آنا ہے آئے گی، اور کوئی روک نہیں سکے گا۔ مگر اب وہ اس سے بھی خوف زدہ تھا۔ سال بھر میں یہ تمام خوف قدرے کم ہوئے۔ خوش قسمتی سے شادی بھی ہو گئی، یعنی تنہائی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ مگر اس نے صاحب کو کبھی ایک رات بھی میکے نہیں ٹھہرنے دیا۔ صاحب کو اس نے سب کچھ بتا دیا۔ شاید وہ خوف بالکل مٹ جاتا تو وہ نارمل آدمی بن جاتا، لیکن اس کے بعد شہر کے حالات مسلسل بگڑتے گئے۔ خوف و دہشت کی فضا بنتی گئی، ایسی فضا ہے جس میں نارمل لوگ بھی نفسیاتی مریض بن گئے، جبکہ وہ تو پہلے ہی دہشت کا ڈسا ہوا تھا۔ ایسے میں شفا کیا ملتی؟ تم اتنے نازک اور حساس کیوں ہو؟ ایک دن میں اس کے دوست نے کہا تھا، خود کو بدل لو ورنہ زیادہ دن نہیں چلو گے۔ اس ملک میں اب نزاکت کی کوئی گنجائش نہیں، مگر اللہ نے مجھے نزاکت دے کر اس ملک میں پیدا کیا ہے، اس نے جواب دیا تھا۔ اور دیکھنا، ایک دن یہاں نزاکت فکر کی بڑی قدر ہوگی، اور وہ یہاں پروان بھی چڑھے گی انشاءاللہ۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ اس وقت موجود نہ ہو۔ اور اب صبح کے 4 بجے وہ یہ سوچ رہا تھا، کیا واقعی ایسا ہی ہوگا؟ صفورہ توے پر روٹی ڈال ہی رہی تھی کہ ٹھٹک گئی۔ دروازہ پوری قوت سے کھولا گیا اور اس سے زیادہ طاقت سے بند کیا گیا۔ پھر اندر کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کی دھمک سنائی دی۔ صفورہ کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اب وہ یہ علامت پہچانے لگی تھی۔ اماں باہر آنگن میں بیٹھی ترکاری چھیل کر کاٹ رہی تھی۔
سفورہ سمجھ گئی کہ طوفان کا مرکز وہ چارپائی ہی ہوگی جس پر اماں بیٹھی ہیں۔ اس نے دم ساتھ لیا اور ہمتن سماعت ہو گئی۔ آنگن میں بیٹھی ناظورہ بیگم نے پہلے دھماکے میں سر اٹھایا۔ داخل ہونے والے سفیان احمد ہی تھے۔ انہوں نے دروازہ اور زور سے بند کیا اور گویا پاؤں پٹکتے ہوئے چارپائی کی طرف بڑھے۔ ناظورہ بیگم نے تری اور چھری تھالی میں رکھ دی اور ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ سفیان احمد چارپائی کے قریب آئے مگر بیٹھنے کے بجائے فوراً پلٹ گئے۔ بہت تھوڑے فاصلے کے درمیان انہوں نے یوں ٹہلنا شروع کر دیا جیسے کوئی پنجرے میں بند شیر مشتعل ہو کر ٹہلتا ہو۔ ناظورہ بیگم انہیں بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ انداز سے لگتا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہیں، لیکن ان کے چہرے پر وہ سرخی اور تمتمانیت تھی جو شدید غصے میں ان کے چہرے پر دوڑنے لگتی تھی۔ اس کے برعکس ان کا چہرہ فک ہو رہا تھا، رنگت راکھ جیسی ہو گئی تھی۔ اندر باورچی خانے میں اس مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سفورہ نے توے پر روٹی پلٹ دی۔ اس کے باوجود وہ ایک طرف سے جل گئی تھی۔ اب اس روٹی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، اس نے زیر لب کہا۔ باہر ناظورہ بیگم نے بہت دھیمی آواز میں سفیان احمد پکارا، سنیں، بیٹھ جائیں۔ کیا بیٹھ جاؤں؟ سفیان احمد پھنکارے۔ بس یہی جی چاہتا ہے کہ زیر زمین ہو جاؤں، اللہ نہ کرے۔ ناظورہ بیگم دہل گئیں۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئیں، آئیں بیٹھیں تو۔ سفیان احمد نے کوئی جواب نہ دیا۔ ناظورہ بیگم نے بڑھ کر ان کا ہاتھ تھام لیا، آئیں نا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ سفیان احمد نے بری طرح ان کا ہاتھ جھٹکا مگر چارپائی کی طرف چل دیے۔ ناظورہ بیگم اندر چلی گئیں۔ واپس آئیں تو ان کے ہاتھ میں تکیہ تھا۔ سفیان احمد اب دوسری چارپائی پر بیٹھ چکے تھے۔ ناظورہ بیگم نے سرہانے کی سمت سلیقے سے تکیہ رکھ دیا، پھر وہ دوسری چارپائی پر بیٹھ گئیں۔ ترکاری کی تھالی کو انہوں نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ لیٹ جائیں، انہوں نے شوہر سے کہا۔ انہوں نے غور سے دیکھا۔ سفیان احمد کے جسم پر انہیں تھرتھری نظر آئی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکیے پر سر رکھ کر لیٹ گئے تھے، جیسے بہت نڈھال ہو چکے تھے۔ کیا ہوا؟ ناظورہ بیگم نے تشویش سے پوچھا۔ ان کے لہجے میں خدشوں کی پھنکار تھی۔ کیا پھر کوئی؟ اندر باورچی خانے میں سفورہ نے توے سے روٹی اتار کر چولہے کی آنچ بہت دھیمی کر دی تھی۔ خام خواہ کے سوال جواب، بیکار سسپینس۔ وہ دانت پیستی ہوئے بڑبڑائی، مگر پھر اس کا پورا وجود جیسے صرف سماعت بن کر رہ گیا۔ ابا کا اگلا جواب بہت اہم تھا۔ باہر سفیان احمد نے جیسے آہ کے روپ میں جواب دیا، یہ جیسے کسی کی موت کی اطلاع دے رہے ہوں۔ ہاں بیگم۔ کون؟ ناظورہ بیگم نے ڈری ڈری سرگوشی میں پوچھا۔ رضیہ۔ رضیہ نے شادی کر لی؟ باہر سفیان احمد نے اپنی بات پوری کی۔ اندر باورچی خانے میں سفورہ بالکل گمسم بیٹھی تھی۔ بات کی سنگینی اب آہستہ آہستہ اس پر کھل رہی تھی۔ رضیہ اس کی سہیلی تھی، سب سے قریبی سہیلی۔ اس کا اجر مجھ پر کس طرح پڑے گا؟ اس کا ذہن بہت تیزی سے سمجھنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ شادی؟ ناظورہ بیگم نے کھوئے ہوئے لہجے میں استفسار کیا۔ ہاں، رضیہ نے کاش نارائن سے۔ سفیان احمد بات پوری نہ کر سکے۔ ناظورہ بیگم نے تند لہجے میں ان کی بات کاٹ دی۔ کیا کفر بکتے ہیں آپ؟ نہیں جانتے کہ شادی کیا ہوتی ہے؟ سفیان احمد صدمے تو پہلے ہی تھے اور کھسیا گئے۔ قانوناً تو یہ شادی کہلائے گی۔ اس قانون سے ہمارا کیا تعلق؟ ہمارا قانون تو شریعت ہے، وہ اس سیکولر ملک میں نہیں چلتی۔ نہ چلتی ہوگی مگر ہمیں تو اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے اور اس سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ بے شک، لیکن اس کے خلاف زندگی گزارنے والوں کو ہم نہیں روک سکتے، اسے قانون کہتے ہیں۔ باورچی خانے میں بیٹھی سفورہ گہری گہری سانسیں لے رہی تھی۔ جذباتیت، نرمی جذباتیت، اس نے دل میں سوچا، لیکن یہ بھی کہیں کہیں کام آتی ہے۔ اب اس وقت مسئلہ اتنا سنگین نہیں رہا جتنا ہے۔ علمی مسئلہ بن گیا۔ بحث سنگینی کے احساس کو کم کر دے گی اور نسبتاً کافی پہلے قرار آ جائے گا۔ بس ایک ہلکی سی خلش رہ جائے گی اور زندگی جاری رہے گی۔ باہر ناظورہ بیگم لاجواب ہو گئیں۔ ہاں، ہم اسے دوسروں پر لاگو نہیں کر سکتے، انہوں نے شکست خوردہ لہجے میں کہا، لیکن لاگو تو وہ نہیں کر سکے جنہوں نے الگ خطہ زمین لیا تھا اس کے لیے، اور جس کے راستے میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں، وہاں کون سا شریعت کا نظام چل رہا ہے؟ سفیان احمد کے لہجے میں تن سے زیادہ دکھ تھا۔ ناظورہ بیگم کو پسپائی اختیار کرنا پڑی، لیکن فرد تو اپنے اوپر نافذ کر سکتا ہے، ایسے اور کرنا چاہیے۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، لیکن ملکی قانون کی اپنی اہمیت ہوتی ہے۔ ملکی قانون اگر ایک غیر شرعی معاہدے کو شادی کا نام دے دیتا ہے تو وہ شادی، پھر وہی شادی۔ ناظورہ بیگم نے بنا کر کہا، میں شادی کہہ رہا ہوں، نکاح نہیں۔ سفیان احمد کو بھی ترارا آ گیا۔ شادی کا مطلب ہے خوشی، میں نے آپ سے لغات پڑھ کر سنانے کو نہیں کہا۔ ناظورہ بیگم کی آواز بلند ہو گئی، اور اگر یہ شادی یعنی خوشی ہے تو بھائی عبدالجبار صاحب کے گھر جا کر دیکھیے کہ ان کے گھر میں خوشیاں منائی جا رہی ہیں یا صفے ماتم بچھی ہے۔ انہیں مبارکباد دینے کی ہمت ہے آپ میں؟ اگر یہ خوشی ہے تو میں ان کے گھر مٹھائی لے کر جاؤں اور فاطمہ آپا کو مبارکباد دوں۔ سفیان احمد لاجواب ہو گئے۔ ان کے کندھے جھک گئے۔ تو میں ہی کون سا خوش آیا ہوں یہ خبر لے کر؟ آپ نے بحث شروع کر کے رنگ ہی بدل دیا بات کا۔ لفظ پکڑ کر بیٹھ گئیں آپ کے خیال میں جو کچھ ہوا وہ میں اپنے گھر میں قبول کر سکتا ہوں؟ وہ اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تو ڈرتا ہوں اس دن سے۔ ناظورہ بیگم بکھلا گئیں۔ کیا کرتے ہیں، بچے اندر ہیں باورچی خانے میں، تو کیا کہے گے؟ میں چاہتا ہوں کہ وہ سنیں اور جان لیں کہ وہ میرے سر پر لٹکی ہوئی تلوار بن گئی ہے۔ میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون حرام ہو گیا ہے۔ اس کی خاطر کیسے سسکتی ہوئی زندگی گزار رہا ہوں میں۔ اچھا، آپ اندر چلیں، ناظورہ بیگم نے اٹھتے ہوئے کہا۔
باورچی خانے میں بیٹھی ہوئی صفورہ نے سکون کی سانس لی۔ اس نے چنگیری میں رکھی ہوئی روٹیاں گنی، 7 روٹیاں۔ مزید روٹیاں پکانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتی تھی کہ بھائی کے سوا آج کوئی کھانا نہیں کھائے گا، سلمیٰ بھی نہیں کھائے گی، اماں اور ابا بھی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، گویا دوپہر کے سالن سے کام چل جائے گا۔ سالن بنانے کی ضرورت بھی نہیں، وہ آنگن میں جا کر کٹی اور بے کتری کی تھالی آئی، تھالی پر اس نے کپڑا ہلکا سا بھگو کر رکھ دیا۔ وہ آنگن میں جا کر بیٹھنا اور گہری گہری سانسیں لینا چاہتی تھی، لیکن ڈر تھا کہ وہاں کسی وقت اماں یا ابا سے سامنا ہو جائے گا تو یہ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی، چنانچہ باورچی خانے میں ہی بیٹھی رہیں۔ اب وہ رضیہ کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ رضیہ اور وہ بچپن میں ساتھ کھیلی تھیں، تعلیم میں بھی ہر قدم پر ان کا ساتھ رہا تھا، انہوں نے ایک دوسرے سے دل کی بات کبھی نہیں چھپائی تھی، اور رضیہ بھی اس طرح کے ہندوؤں اور اس کے معاملے میں خاص طور پر نفرت کرتی تھی۔ رضیہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ کسی ہندو سے شادی کرنے کے مقابلے میں وہ مر جانا قبول کر لے گی۔ پھر اس نے ایسا کیوں کیا، اور کیا تو اسے بتایا کیوں نہیں؟ ابھی پرسوں ہی تو ان دنوں کی ملاقات ہوئی تھی، مگر رضیہ نے اسے نہیں بتایا۔ اب یہ تو ممکن نہیں کہ اس نے چند گھنٹوں میں اچانک شادی کا پروگرام بنا لیا ہو۔ صفورہ کا جی چاہا کہ رضیہ سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اب وہ شاید رضیہ سے کبھی نہیں مل سکے گی۔ اس اہم سوال کا جواب اسے کبھی معلوم نہیں ہو سکے گا، اس کا جواب اسے خود ہی تلاش کرنا ہوگا۔ یہ امر کچھ دشوار بھی نہیں تھا۔ اس کے اور رضیہ کے درمیان بہت سی قدریں مشترک تھیں، دونوں ہم عمر تھیں، ایک جیسی تعلیم یافتہ تھیں، ایک جیسے مضامین تھے ان کے، ایک ہی طبقے سے تعلق تھا ان کا، سوچنے کا انداز مشترک تھا، تاریخ سے دونوں کا لگاؤ تھا۔ تو پھر رضیہ سے ایک انہونی کیوں سرزد ہوئی؟ صفورہ نے سوچا، اور میرے لیے ابھی تک انہونی ہی تھی، لیکن رضیہ بہک سکتی ہے تو اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میں اس کے آگے اس کے سوا کچھ سوچا ہی نہیں گیا۔ اسے خیال آیا کہ وہ ابا کے سر پر لٹکتی ہوئی تلوار ہے، اسے گرنے سے بچنا ہے۔ ہر حال میں اطمینان بخش بات یہ تھی کہ فی الحال اس کے اندر کوئی تحریک نہیں تھی گرنے کی، لیکن بظاہر رضیہ کے اندر بھی ایسی کوئی تحریک نہیں تھی۔ اب اس بات کا پتہ چلانا بہت ضروری ہو گیا تھا کہ رضیہ نے اس قدر ناقابل قبول اور مکروہ سمجھوتا کیوں کیا۔ اس کا ایک ہی واضح جواب اس کے ذہن میں آیا تھا، فرسٹریشن، لیکن اس کی وضاحت اور اس سے متعلق جزئیات اور تفصیلات بھی ضروری تھی کہ وہ کہاں سے آئیں گی۔ کیسا فرسٹریشن تھا وہ؟ کیا اس پر بھی طاری ہوگا؟ کیا وہ بھی اس کے سامنے ہار جائے گی؟ خدا نہ خواستہ اس نے جلدی سے اضافہ کیا، ہاں اگر وہ اس فرسٹریشن کو سمجھ لے گی تو اس سے لڑ بھی سکتی ہے، مگر اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ ٹی وی اسٹیشن کی عمارت میں واقع کانفرنس روم میں ایک بہت اہم اجلاس ہو رہا تھا۔ ایم ڈی اس کی صدارت کر رہا تھا۔ یہ درست ہے کہ مجھے چارج سنبھالنے ایک ماہ بھی نہیں ہوا تھا، ایم ڈی کہہ رہا تھا، لیکن اتنے عرصے میں ہر پروڈیوسر کی کارکردگی کا جائزہ لے چکا ہوں۔ پچھلے ایک سال میں کسی نے کتنا کام کیا میں نے دیکھ لیا، اور جو دیکھا وہ بے حد شرمناک ہے۔ تم لوگوں کے لیے اس نے الزام دینے والے انداز میں انگلی اٹھائی اور ایک سے آخری سرے تک لہراتا چلا گیا۔ میں تمہیں کھلی اور واضح تنبیہ کر رہا ہوں، یہ ٹی وی کارپوریشن ہے، یتیم خانہ نہیں۔ یہاں تمہیں تنخواہ دی جاتی ہے، وظیفہ یا اعزاز یا نہیں۔ تنخواہ کے بدلے کام کرنا ہوتا ہے۔ کام اب وقت پر آ گیا ہے کہ کام کر کے دکھاؤ یا استعفیٰ دے کر نکل لو۔ ایک سینئر پروڈیوسر سر تمتمایا ہوا چہرہ لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ ہم سے اس طرح بات نہیں کر سکتے۔ او شٹ اپ! ایم ڈی کی دھاڑ سے کانفرنس روم گونج اٹھا۔ تم جانتے ہی نہیں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میں تم سے نہ صرف اس طرح بات کر سکتا ہوں بلکہ ابھی تمہیں اٹھوا کر اس حال سے باہر پھینکوا سکتا ہوں۔ میں نے یہ عہدہ حرام خوری کے لیے قبول نہیں کیا ہے۔ میں وہ اختیارات لے کر آیا ہوں جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میں اس اہم ادارے کی عزت بحال کرنے آیا ہوں۔ سینئر پروڈیوسر کا چہرہ یوں سپیٹ پڑ گیا جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی نہ رہا ہو۔ اس نے خفت امیز نظروں سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر سر جھکائے ہوئے دروازے کی طرف چل دیا۔ ٹھہر جاؤ! ایم ڈی کی آواز کوڑے کی طرح لہرائی۔ دروازہ بند ہے، میری مرضی کے بغیر تم باہر بھی نہیں جا سکتے۔ میں چاہتا ہوں کہ ہر شخص اچھی طرح میری بات سن لے اور سمجھ لے تاکہ میں بعد میں کوئی شکایت نہ ہو کسی کو۔ واپس آؤ اور بیٹھ جاؤ۔ اس کے لہجے میں تحکم تھا۔ سینئر پروڈیوسر سر تھکے تھکے قدموں سے واپس آیا اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ یزدانی، تمہیں میرا لہجہ اس لیے برا لگا کہ تم عزت دار ہو، تمہارا بڑا نام ہے۔ اب ایم ڈی نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، لیکن تم بھول رہے ہو کہ نام اور عزت دونوں کام سے ملتے ہیں۔ پچھلے ایک سال میں تم نے 2 پٹے ہوئے سیریل کے سوا کیا دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایسے میں تم عزت کا مطالبہ کرنے کا حق نہیں رکھتے۔ کانفرنس روم میں سناٹا طاری ہو گیا۔ میں بھی جانتا ہوں اور تم سب کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ تم میں سے بیشتر پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں۔ ایم ڈی نے مزید کہا، یزدانی، تم معمولی درجے کے اسٹیج کے اداکار اور ہدایت کار تھے۔ اپنا گھر بھی تمہیں یاد ہوگا اور یہ بھی کہ زیادہ تر تم پیدل ہی سفر کرتے تھے۔ آج تم بڑا نام ہو، ناظم یزدانی۔ اب تمہارے نیچے کار ہوتی ہے اور تمہیں کبھی یہ خیال نہیں آتا کہ یہ سب کچھ تمہیں اسی ادارے سے ملا ہے، ٹی وی سے۔ یہیں تم نے کام کرنا سیکھا، ورنہ تم آج بھی وہی تیسرے درجے کے اسٹیج ڈائریکٹر ہوتے۔ تم احسان فراموش ہو۔ اب تم ٹی وی اسٹیشن کام کرنے کے لیے نہیں، صرف یہ سوچنے کے لیے آتے ہو کہ باہر کی کوئی پروڈکشن کیسے پکڑی جائے۔ ٹی وی سے کام اور ساکھ سمیت جو کچھ حاصل کیا اسے باہر کیسے کیش کرایا جائے۔ یزدانی کا ضبط جواب دے گیا، ہم باہر کیوں کام کرتے ہیں یہ کبھی سوچا آپ نے؟ اس مہنگائی کے دور میں تنخواہ میں گزارا ہو سکتا ہے اور باہر پرائیویٹ پروڈکشن میں کتنا معاوضہ ملتا ہے ہمیں یہ معلوم ہے، آپ کو معلوم ہے، اور اس کا جواب بھی ہے میرے پاس۔ ایم ڈی نے سرد لہجے میں کہا،
اگر تمہارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے تو استعفیٰ لکھو، میں اسی وقت منظور کر لوں گا۔ پھر ذرا باہر جا کر اپنی وقت دیکھو، پھر میں دیکھوں گا کون تمہیں 30,000 فی قسط معاوضہ دیتا ہے۔ کوئی نہیں دے گا۔ ناظم یزدانی، ہو نہ ہو مائی فوڈ، تمہاری وقت ہے تو صرف ٹی وی کی وجہ سے۔ تم سے اچھے بہت سے سابق پروڈیوسر سرزد دھکے کھاتے پھر رہے ہیں، کام نہیں ملتا انہیں۔ تمہیں ایک قسط کا 30,000 ملتا ہے تو اس لیے کہ تم کارپوریشن کے وسائل استعمال کرتے ہو پرائیویٹ پروڈکشن کے لیے، اسٹاک شارٹس یہاں سے چراتے ہو، یہاں کی سہولیات سے استفادہ کرتے ہو۔ آئی سمجھ میں؟ نہیں آئی تو لاؤ استعفیٰ دو۔ وہ کہتے کہتے رکا، مگر تم نہیں دو گے۔ ذرا یاد کرو، شہزاد خلیل کے دور میں ہمارا ٹی وی ایشیا میں نمبر 1 اور دنیا میں نمبر 1 تھا۔ تم اس وقت کام کرنا سیکھ رہے تھے، ان میں سے بیشتر اس وقت یہاں تھے یا نہیں تھے۔ جانتے ہو کیوں اتنی ساکھ تھی ہمارے اس وقت کے پروڈیوسرز کا کام سے عشق تھا۔ انہیں تو وہ سہولتیں میسر بھی نہیں تھی جو آج تمہارے پاس موجود ہیں، مگر تمہیں کام سے محبت نہیں، عشق تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ غلط ہے، ہمیں بھی اپنے کام سے محبت ہے۔ یزدانی چلایا، جس وقت تم نے ٹی وی کی تنخواہ اور پرائیویٹ پروڈکشنز کی بات کی تو ثابت کر دیا کہ تمہیں کام سے محبت نہیں، صرف دولت کا حصول تمہارا سطح نظر ہے۔ تم کس منہ سے کام سے محبت کی بات کرتے ہو؟ اور ذرا یہ تو بتاؤ کہ باہر جا کر کون سا تیر مارا ہے تم نے؟ ایک سے بڑھ کر ایک گھٹیا سیریلز اور ڈرامے۔ کام سے محبت ہوتی تو اپنے کام پر کسی ایسے شخص کا نام دے سکتے تھے جسے پروڈکشن کی ABC کا بھی پتہ نہیں، جس کے پاس صرف پیسہ ہے۔ یہ ہے تمہارا کام اور کام سے محبت؟ وہاں سہولتیں کہاں ہیں؟ یزدانی نے مدافعانہ لہجے میں کہا، مگر پیسہ ہے اس لیے وہاں گھٹیا کام بھی کر لیتے ہو۔ یہاں سہولتیں ہیں، وسائل ہیں، سب کچھ ہے، مگر پیسہ نہیں، اس لیے کام نہیں کرتے۔ کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ اس بار یزدانی کو بھی سانپ سونگھ گیا۔ اب جب کہ میں نے یزدانی صاحب کو مطمئن کر دیا تو شاید آپ سب سے بات کر سکتا ہوں۔ MD نے ایک ایک چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اس ادارے کی اور اس کے ہر کارکن کی بہتری کے لیے کہہ رہا ہوں، اس میں آپ بھی شامل ہیں۔ پہلے جب یہاں سہولتوں کا فقدان تھا، پروڈکشن بہت سستی پڑی تھی اور معیار بہت اچھا تھا، کوئی مسابقت بھی نہیں تھی، لہٰذا بزنس بہت آتا تھا۔ اب پروڈکشن بہت مہنگی ہے، سیٹلائٹ کا دور ہے، مشتہرین دوسرے چینلز کا رخ کر رہے ہیں کیونکہ ہمارے پروگرام کم ہی دیکھے جاتے ہیں۔ بزنس بہت کم ہو گیا ہے اور مسلسل کم ہو رہا ہے۔ کارپوریشن اخراجات بھی پورے نہیں کر پا رہے ہیں، خسارہ حکومت کو پورا کرنا پڑتا ہے۔ پھر موجودہ وزیر اعظم نے کرپشن کو جڑ سے اکھاڑنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ وہ ٹی وی کارپوریشن کو قومی معیشت پر بوجھ نہیں دیکھنا چاہتے۔ بہت پرکشش آفرز موجود ہیں، کارپوریشنز کو کانٹریکٹ پر دیا جا سکتا ہے، لیکن تم لوگوں کو آخری موقع دینے کے لیے مجھے مکمل اختیارات کے ساتھ یہ عہدہ دیا گیا ہے۔ ذرا خود سوچو، صرف یہاں کے 100 کے لگ بھگ پروڈیوسرز ہیں، مگر کارکردگی دیکھو، 70 سے زائد ایسے ہیں جن کا کوئی بڑا پروگرام آج تک آن ایئر نہیں گیا۔ یہاں حال دوسرے سینئر چینلز کا بھی ہے، تو ایسے لوگ بلا وجہ کا بوجھ ہیں کارپوریشن پر، اور میں یہ بوجھ برداشت نہیں کروں گا، اتار پھینکوں گا۔ یاد رکھو، سفارش سے نوکری مل تو سکتی ہے، لیکن اس کا صرف اس زور پر قائم رہنا ضروری نہیں۔ وقت بدل رہا ہے، اس کے تقاضے سمجھو۔ کارپوریشن کانٹریکٹ پر چلی گئی تو نئی انتظامیہ بھی صرف کام کرنے والوں کو ہی رکھے گی، چنانچہ خود کو سدھار لو۔ یاد رکھو، تم جو کچھ بھی ہو صرف کارپوریشن کی وجہ سے ہو۔ یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے جو تربیت دیتا ہے، کام کرنے والوں کو بڑا بناتا ہے، ورنہ باہر سے آج تک کوئی بڑا پروڈیوسر کیوں نہیں آیا؟ اور اگر کسی کو شبہ ہے تو وہ کارپوریشن سے ناتا توڑ کر باہر قسمت آزمائے، حقیقت سامنے آ جائے گی۔ ہم تمام بیکار اور بددیانت لوگوں کو نکال دیں گے، خواہ ان کا کتنا ہی بڑا نام ہو۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہاں کام سے عشق کرنے والے بھی موجود ہیں۔ ہم نئے لوگ بھرتی کریں گے اور ان کی تربیت کریں گے۔ کارپوریشن پہلے سے بہتر کارکردگی دکھائے گی۔ آخری بات کہ اب کوئی باہر کی پروڈکشن نہیں کرے گا، ہمیں پتہ چل گیا تو فوراً نکال دیں گے۔ اس سلسلے میں خصوصی احکامات کل جاری کر دیے جائیں گے۔ اس سے زیادہ اور اس سے بہتر طور پر میں نہیں سمجھا سکتا۔ بس یہ یاد رہے کہ ہمیں بہت کم وقت میں بہتری دکھانی ہے، ہمارے پاس زیادہ مہلت نہیں ہے۔ دیر تک خاموشی رہی۔ MD متوقع نظروں سے ایک ایک کو تکتا رہا۔ بالآخر زاہد شکیل اٹھا، میں کچھ کہنا چاہتا ہوں سر، فرمائیے۔ آپ بلا شبہ کام سے عشق کرنے والے پروڈیوسرز میں سے ہیں۔ شکریہ سر۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سب سے زیادہ دیکھے جانے والے اور بزنس لانے والے پروگرامز ڈرامے ہیں، خواہ وہ سیریز ہوں یا لانگ پلے۔ میں آپ سے متفق ہوں، اور ڈرامے کے لیے مضبوط کہانی اور مضبوط اسکرپٹ بنیادی ضرورت ہے، اس کے بغیر کچھ کیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی درست ہے، لیکن لکھنے والوں اور پرفارمرز دونوں کے معاوضے بہت کم بلکہ بے کوشش ہیں۔ ان معاوضوں کے ساتھ ہمیں کوئی اچھی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ذرا وضاحت کیجیے۔ اسکرپٹ لکھنے والے جتنے بھی ہیں پارٹ ٹائم ہیں، ان کی دوسری مصروفیات ہیں، دوسرے پروفیشنز ہیں، بس وہ شوقیہ اور شہرت کے لیے لکھتے ہیں، اس لیے کم لکھتے ہیں۔ ہماری ضرورت زیادہ ہے اور ہمارے معاوضے کی وجہ سے کوئی اس کام کو فل ٹائم نہیں کر سکتا، لہٰذا بدلتے ہوئے تقاضوں کے تحت ہمیں معاوضوں کو پرکشش بنانا ہوگا۔ ٹھیک ہے، آپ اس سلسلے میں اپنی سفارشات مجھے بھجوائیں، مگر یاد رکھیے گا ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میں کم وقت میں بڑی تبدیلی کی توقع کر رہا ہوں آپ سے بھی۔ اجلاس برخاست ہوا تو بیشتر کے منہ لٹکے ہوئے تھے۔ کہانی اس رفتار سے مگر بے حد ہمواری کے ساتھ تکمیل کی طرف بڑھ رہی تھی، چنانچہ پچھلے 2 ہفتوں سے بچے بہت خوش تھے۔ عجیب مجیب انہیں باقاعدگی سے وقت دے رہا تھا اور خوب دے رہا تھا۔
ایک بہت اچھا سا معمول بن گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ ان دنوں وہ بہت سویرے بیدار ہو جاتا تھا۔ بچے 7:30 بجے اسکول جاتے، وہ ان کے ساتھ ناشتہ کرتا اور ان کے جاتے ہی کام شروع کر دیتا۔ ٹھیک 1:30 بجے وہ کام روک دیتا اور اس کے بعد کام نہ کرتا۔ ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ 1 بجے تک وہ اتنا کام کر لیتا جتنا عام طور وہ پورے دن میں بھی نہیں کر پاتا تھا۔ کچھ یہ بھی تھا کہ کہانی کی تھیم بہت سادہ اور غیر پیچیدہ تھی۔ وہ آسانی اور روانی سے لکھ رہا تھا، کوئی دشواری پیش نہیں آ رہی تھی، مگر اسے یہ معلوم تھا کہ اس کہانی کا کلائمیکس بہت ستائے گا اور 3-4 دنوں میں وہ اس مقام تک پہنچنے والا تھا۔ فرصت کے اس قابل عرصے میں بچوں کے اسکول سے آنے کے بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتا، پھر بچے اسے اپنی ورک بکس لا کر دکھاتے، وہ ان سے ہوم ورک مکمل کراتا، اس کے بعد وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر کارٹون دیکھتا۔ مولوی صاحب بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے اور اس دوران وہ اپنی دوپہر کے 1 گھنٹے کی نیند لے لیتا۔ 5 بجے وہ انہیں پارک لے جاتا، صاحب بھی ساتھ ہوتی، بچے جھولے جھولتے اور صاحب بینچ پر بیٹھے بے فکری سے وہ باتیں کرتے رہتے، جن کا موقع کم ہی ملتا تھا۔ ایسے ہی موقع پر صاحب اس کی سوشل معلومات اپڈیٹ کرتی تھی۔ پارک سے واپس آ کر 1 گھنٹہ پڑھائی کا ہوتا، پھر بچے ویڈیو گیم کھیلتے، اس دوران وہ مطالعہ کرتا، یہاں تک کہ سونے کا وقت ہو جاتا۔ عام دنوں میں بچوں کے پیچھے بھاگنا پڑتا اور وہ سونے سے بچتے تھے، لیکن اس عرصے میں وہ خود اس کے پاس آ جاتے تھے۔ ابو سوئیں گے نہیں؟ سونے میں ان کی دلچسپی کا سبب یہ تھا کہ مجیب اس نئے معمول میں ہر روز انہیں سوتے وقت کہانی سناتا تھا۔ لطف یہ تھا کہ وہ سلسلے وار کہانی تھی اور بچوں کو کچھ زیادہ ہی پسند آئی تھی۔ ہر روز وہ ایک بے حد سنسنی خیز موڑ پر کہانی کو روک دیتا اور اس انداز میں جیسے ڈائجسٹ میں سے پڑھ کر سنا رہا ہو، کہتا اس سنسنی خیز کہانی کے مزید واقعات کل شب سماعت فرمائیں۔ بچے اس سوالات کرتے، جواب نہ پا کر وہ خوف انداز لگانے کی کوشش کرتے کہ آئندہ کیا ہوگا، اور یہ اندازہ لگاتے لگاتے سو جاتے۔ جب آپ اپنی کہانی میں بہت زیادہ الجھ جائیں گے تو کیا ہوگا؟ صاحب پوچھتی، کس کا کیا ہوگا؟ تمہارا؟ میرا تو وہی ہوگا جو ہو رہا ہے۔ میں سلسلے وار کہانی کی بات کر رہی ہوں جو بچوں کو سناتے ہیں آپ۔ آگے کا حال تم سنانا انہیں۔ بھائی کہانی تو میں سنا سکتی ہوں، مگر یہ سلسلے وار کہانی میرے بس کی نہیں، اور میں دیکھ رہی ہوں کہ بچوں کو لت پڑ گئی ہے اس کی۔ یہ تو بالکل بھی مشکل نہیں، بس چند واقعات گھڑ کر سنائیں، ایک بینک نکالا دھماکہ اور باقی آئندہ۔ واقعات ہی نہ سوچیں تو اب سب کچھ تو سپاہی میاں کے ساتھ ہونا ہے نا۔ اس کی ترکیب یہ ہے کہ فرض کر لیں کہ دنیا میں جو بھی واقعہ پیش آتا ہے وہ ہمارے مرکزی کردار سپاہی میاں کے ساتھ پیش آتا ہے، اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اور اگر پھر بھی واقعات نہ سوچیں تو منظر کشی پر زور دے کر چھوٹی سی بات کہہ کر پھیلا دو، مگر منظر کشی ایسی ہو کہ اتنا سسپینس اور تھرل ہو کہ بچوں کو اپنی سانسیں رکتی محسوس ہونے لگے۔ مجھے تو لگتا ہی ہے کہ اس کے بعد شاید میں خود بھی کہانی لکھنے لگوں گی۔ ممکن ہے میں خود بچوں کو کہانی سناتے ہوئے کہانی کے بارے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں۔ اس شام پارک سے واپس آتے ہوئے ننھی غالیہ نے بڑے لاڈ سے کہا، ابو آج فالودہ کھلائیں نا؟ ہاں ابو، اور چکن بھی۔ حامد بولا، ابو میں پیزا کھاؤں گا۔ شاہد نے فرمائش کی، ٹھیک ہے آج کھانا باہر کھائیں گے۔ مجیب نے کہا۔ بچوں نے خوشی سے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ وہ زینے پر ہی تھے کہ فون کی گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ میں دیکھتا ہوں، فون ہے کسی کا، مجیب نے کہا اور چابی ہاتھ میں لیے زینوں پر لکھپکا۔ دروازہ کھول کر وہ فلیٹ میں داخل ہوا۔ فون تک پہنچتے پہنچتے وہ ہانپنے لگا۔ ریسیور اٹھا کر اس نے ہیلو کیا۔ کیا بات ہے، بھاگ کر آئے ہو؟ اوہ ہو طاہر، ہاں بھائی ہم لوگ گھر میں نہیں تھے، فون کی گھنٹی کی آواز سن کر میں بھاگا ہوا آیا ہوں۔ مصروفیت کیا ہے آج کل؟ وہی حال ہے پرانا، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ ملنے آنا چاہتا تھا، دوسری طرف سے طاہر نے کہا۔ تو چلے آؤ، تمہیں میری مصروفیت سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ویسے بھی تمہیں دیکھے ہوئے بہت دن ہو گئے ہیں، اکیلا نہیں ہوں گا میں، ایک پروڈیوسر صاحب ہوں گے میرے ساتھ۔ خیریت؟ مجیب کے لہجے میں حیرت تھی۔ ٹی وی پروڈیوسرز مصنفین کے پیچھے کب سے بھاگنے لگے؟ کل سے، طاہر نے مزے لے کر کہا۔ ایم ڈی نے بہت تگڑی جھاڑ پلائی ہے، جان پر بنی ہوئی ہے سب کی، تو آ جاؤں؟ عجیب ہچکچایا۔ یار پچھلے تجربے میں بڑا مایوس ہوا ہوں، میرا خیال ہے وقت ہی ضائع ہوگا۔ نہیں بھائی، تم جانتے ہو کہ صغیر بلال کیسا کام کرنے والا پروڈیوسر ہے۔ مجیب ایکسائٹڈ ہو گیا، اس کا کام تو واقعی مجھے پسند ہے، کچھ امید بن رہی ہے، تو پھر آ جاؤں نا؟ آج تو نہیں، آج میں بچوں کو لے کر جا رہا ہوں، کل مغرب کے بعد کسی بھی وقت آ جانا۔ ٹھیک ہے پھر کل ملاقات ہوگی۔ ابو کب چلیں گے؟ حامد نے پوچھا۔ تم لوگ پڑھ لو پھر چلیں گے۔ کمال احمد نے میز پر رکھے ہوئے خطوط کے پلندے کو دیکھا اور پھر مختار کو جو سامنے والی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ انہوں نے خطوط کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ میں نے تم سے صرف 2 خطوط مانگے تھے جن میں مجیب انور کے انٹرویو کی فرمائش کی گئی تھی۔ یہ سب وہی خطوط ہیں جناب، مختار نے کہا۔ یہ سب؟ اتنے سارے؟ کمال احمد کے لہجے میں بے یقینی تھی۔ اچھا یہ کتنے عرصے کے خط ہیں؟ پچھلے 6 ماہ کے، اور یہ چند نمائندہ خطوط ہیں، یہ آپ پڑھ لیجئے۔ مختار نے ہاتھ میں موجود 4 خط ان کی طرف بڑھائے۔ کمال احمد نے ایک ایک کر کے وہ 4 خط پڑھے۔ وہ کس سوچ میں گم ہو گئے، پھر انہوں نے سر اٹھا کر مختار کو دیکھا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میرے خیال میں مجیب صاحب کا انٹرویو ہمیں شائع کرنا چاہیے۔ کمال احمد پھر سوچ میں گم ہو گئے۔ مشکل بات ہے، انہوں نے خود کلامی کے انداز میں کہا۔ مسئلہ کیا ہے سر؟ شاہکار میں کسی کا انٹرویو کبھی شائع نہیں ہوا، نہ میرے خیال میں اس کی گنجائش ہے۔ کمال احمد نے پرخیال لہجے میں کہا۔ جی ہاں یہ تو ہے، لیکن روایت شکنی کو سراہا بھی تو خوب جاتا ہے۔ نہیں،
ایسے بات نہیں بنے گی، کمال احمد نے کہا۔ وہ اب بھی سوچ رہے تھے، اچانک ان کی آنکھیں چمکنے لگی، وہ مسکرائے۔ ہاں یہ ممکن ہے، بلکہ بہت اچھا رہے گا۔ مجیب انور کے انٹرویو کو ہم دوسرے پرچے پہ شائع کریں گے۔ مختار کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ یعنی کاجل میں؟ انہوں نے بے ساختہ کہا۔ لیکن وہ تو خواتین کا پرچہ ہے۔ ہاں ہے تو پھر؟ میں نہیں سمجھتا کہ کاجل کے قائرین کو مجیب صاحب سے کوئی دلچسپی ہوگی۔ دونوں پرچوں کی ریڈ شپ کا ایک حصہ مشترک بھی ہوگا، کمال احمد نے کہا۔ پھر یہ بھی سوچئے گا کہ کاجل چھوٹا پرچہ ہے، اسے اس انٹرویو سے فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مختار چند لمحے سوچتا رہا، پھر مسکرایا۔ ٹھیک کہتے ہیں آپ، ہم پبلسٹی کریں گے۔ مجیب انور کے پرستار اس انٹرویو کے وہ شمار ضرور خریدیں گے، اور اگر وہ شمار جاندار ہوا تو ایسے لوگ بھی ہوں گے جو اس کے مستقل قاری بن جائیں گے۔ جی ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ بس یہ ٹھیک ہے۔ کاجل کا شمارہ 5 تاریخ کو آئے گا، اور آج؟ کمال احمد نے ٹیبل کیلنڈر پر نظر ڈالی۔ آج 11 تاریخ ہے۔ میں اسما صدیقی کو ہدایت کروں گا کہ اس شمارے کو میٹر کے اعتبار سے مضبوط ترین بنائے۔ شاہین کو مجیب انور کے انٹرویو کے لیے بھیجیں گے۔ وہ کہتے کہتے رکے۔ مگر سوالات میں ترتیب دوں گا۔ جی ٹھیک ہے، لیکن کیا؟ میں نے مجیب صاحب سے کہا تھا، انہوں نے ہنس کر ٹال دیا تھا۔ کہنے لگے انٹرویو شوبز والوں کے اچھے لگتے ہیں، مجھے تو معاف ہی رکھیے، وہ مجھے انکار نہیں کریں گے۔ آپ تیاری کر لیں، آپ جائیں۔ مختار کمرے سے چلا گیا تو کمال احمد نے پیڈ اپنے سامنے کھینچا اور قلم سنبھال لیا۔ وہ جلد وہ سوال ترتیب دینے جانا تھا جو مجیب انور سے پوچھے جانے تھے۔ اس روز مجیب انور کا ذہن بہت الجھا ہوا تھا۔ صغیر بلال بہت اچھا پروڈیوسر تھا، لیکن مجیب ٹی وی کی دنیا میں جو کچھ دیکھ چکا تھا، اس کے بعد اسے کسی سے کوئی اچھی امید نہیں رہی تھی، اور شام کو صغیر بلال اس سے ملنے آ رہا تھا۔ کون جانے اس کی اپروچ بھی وہی ہے، لیکن وہ طاہر کو انکار نہیں کر سکتا تھا۔ طاہر اس کا بچپن کا دوست تھا، بے حد مخلص، بے حد محبت کرنے والا، اور وہ ہمیشہ اس کے کام بھی آیا تھا۔ پچھلی بار طاہر کی بدولت وہ ٹی وی میں ان ہوتے رہ گیا۔ ہوا تو کچھ ہی نہیں، مگر ٹی وی اسٹیشن پر رلنے کی اس عرصے میں اس نے بہت کچھ سیکھا تھا۔ وہ بھی ایک عجیب ہی کہانی تھی۔ ان دونوں وہ ذہنی جمود کا شکار تھا۔ 2 مہینے ہو گئے تھے اور کچھ بھی نہیں لکھ سکا تھا۔ لکھنے والوں پر موقف نہیں، ہر پروفیشن میں آدمی پر ایسا وقت آتا ہے جیسے ایک بہت اچھا کرکٹر کھیلنا بھول جاتا ہے اور مسلسل کم سکور پر آؤٹ ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح وہ لکھنا بھول گیا تھا، اور وہ بری طرح ڈپریس تھا۔ معاشی حالات ابتر ہونے لگے تھے۔ وہ عدم تحفظ کے احساس کا بری طرح شکار ہو چکا تھا۔ سوال یہ تھا کہ اگر یہی کیفیت رہی تو کیا ہوگا؟ کیسے کوئی ملازمت تلاش کرنی ہوگی؟ ایسے میں ایک دن طاہر اس سے ملنے آ گیا۔ اس سے صورتحال کا پتہ چلا تو وہ بولا، یار تم ٹی وی کے لیے کیوں نہیں لکھتے؟ ٹی وی کے لیے؟ مجیب نے حیرت سے دیکھا۔ ٹی وی کے لیے کون لکھنے کے دے گا مجھے؟ اب وہ بات نہیں، ڈش کی وجہ سے مسابقت بہت بڑھ گئی ہے، پروڈیوسر لکھنے والوں کی تلاش میں پھر رہے ہیں۔ مگر بھائی مجھے تو اسکرپٹ کی الف بے بھی نہیں معلوم۔ تم کل 11 بجے ٹی وی اسٹیشن پر آ جاؤ، میں تمہیں ملواؤں گا، اور اسکرپٹ رائٹنگ پر کئی کتابیں رکھی ہیں میرے پاس، وہ بھی لے لینا۔ مجیب انور بہت پہلے فلمی ماحول کو دیکھ چکا تھا اور گھبرا کر وہاں سے بھاگا تھا، مگر ٹی وی کے بارے میں اس کا امیج مختلف تھا۔ وہ اگلے روز طاہر کے پاس چلا گیا۔ طاہر نے اسے عمر اختر سے ملوایا۔ عمر جونیئر پروڈیوسر تھا اور اس نے کبھی پروڈیوسر بھی نہیں کیا تھا۔ اس کے باوجود وہ وہاں بڑی توپ چیز تھا۔ وجہ یہ تھی کہ اس کا تعلق اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ سے تھا۔ وہ جس چیز کو روک کر دیتا وہ آن ایئر جا ہی نہیں سکتی تھی۔ عمر بڑے اتفاق سے ملا، مجیب کے لیے چائے منگوائی اور بڑی خوش اخلاقی سے باتیں کرتا رہا۔ تو آپ کہانیاں لکھتے ہیں؟ چائے کے دوران میں نے اسے کہا، جی ہاں۔ تو لکھنا کیوں چھوڑ دیا؟ چھوڑا نہیں، بس لکھا نہیں جا رہا، مجیب نے بتایا۔ جو کہانیاں چھپ چکی ہیں ان میں سے کوئی ایسی ہے جسے ڈرامائز کیا جا سکے؟ عمر نے پوچھا۔ ہاں، میری زیادہ تر کہانیاں ایسی ہیں۔ کوئی کہانی سنائیے۔ مجیب نے بڑے اعتماد سے 3 کہانیوں کے خاکے سنا دیے۔ اسے یقین تھا کہ عمر بہت متاثر ہوگا، لیکن اسے مایوسی ہوئی۔ عمر نے شاہانہ انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں مجیب صاحب، نہیں چلیں گی، یہ کہانیاں ٹی وی پر نہیں چل سکتی۔ کوئی وجہ بھی ہوگی؟ مختصر سی وجہ ہے، ٹی وی کی پالیسی۔ وضاحت نہیں کریں گے آپ؟ دیکھیے، بہت کچھ ہم ٹی وی پر نہیں دکھا سکتے۔ عمر نے گہری سانس لے کر کہا، ہم کرائم نہیں دکھا سکتے، گھوڑے نہیں دکھا سکتے، مرد اور عورت کی قربت نہیں دکھا سکتے، کسی بھی طرح کسی بھی انداز میں عورت کی تذلیل اور توہین نہیں دکھا سکتے، کسی خاص پروفیشن سے تعلق رکھنے والے کردار نہیں دکھا سکتے، جیسے کہ حجام، سائی، دھوبی وغیرہ۔ تو میں کوئی فنشائی سناؤں آپ کو؟ مجیب نے جل کر کہا۔ وہ لوگ دیکھنا پسند نہیں کریں گے، عمر نے نہایت اطمینان سے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آپ کا وقت ضائع کیا۔ مجیب اٹھنے لگا۔ بیٹھ جائیے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، عمر نے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا۔ طاہر میرا بہت اچھا دوست ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ میں آپ کے لیے کچھ نہ کروں۔ میں آپ کو چند انگلش فلموں کے نام لکھوا رہا ہوں، انہیں دیکھیں۔ مجھے کرنا کیا ہوگا؟ انہیں دیکھیں اور سین ٹو سین اپنے ماحول میں ڈھال لیں۔ اس طرح اسکرپٹ میں کوئی جھول نہیں ہوگا اور فوراً ہی منظوری مل جائے گی۔ لیکن میں ایسا کیوں کروں؟ مجیب نے غصے پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جبکہ میں اوریجنل لکھ سکتا ہوں۔ عمر نے بدمزگی سے اسے دیکھا۔ یا اسکرپٹ کیا پائلٹ پروگرام تک مسترد ہو جاتے ہیں؟ خیر آپ کی مرضی۔ اچھا ایسا کریں، بقر عید کے لیے کوئی پلے سوچیں، بہت مختلف اپروچ ہونی چاہیے۔
ہم لکیر نہیں پٹنا چاہتے۔ یہ سن کر مجیب کی امید پھر بندھی۔ ٹھیک ہے، میں آئیڈیالو لپ کر کے آؤں گا آپ کے پاس۔ اسی روز طاہر نے اسے صداقت علی سے ملوایا۔ صداقت علی کو ایک آئیڈیا بھی پسند آ گیا۔ بس جی آپ اسے لکھ دیں، اس میں گنجائش بھی بہت ہے، یہ سیریل تو ہم جب تک چاہیں چلا سکتے ہیں۔ مجیب خوش ہو گیا۔ بات بن رہی تھی، بس یہ خیال رکھیے کہ ہیلریس کامیڈی ہونی چاہیے، لیکن صداقت صاحب یہ مزاحیہ نہیں، طنزیہ کہانی ہے۔ مجیب نے احتجاج کیا۔ اسے بھول جائیں آپ، بس یہ یاد رکھیں کہ ہمیں پورے 25 منٹ لوگوں کو ہنسانا ہے، اتنا کہ وہ بے حال ہو جائیں، ان کے پیٹ میں بل پڑ جائیں۔ مجیب کچھ کہنے ہی والا تھا کہ طاہر نے جلدی سے کہا، آپ بے فکر ہو جائیں صداقت صاحب، کام ہو جائے گا۔ وہ صداقت کے کمرے سے نکلے تو مجیب طاہر پر برس پڑا۔ عجیب ہونک آدمی ہو، کہانی کا پتہ نہیں، خواہ ہم ہی بھر لی۔ کہانی کا مجھے کچھ نہیں پتا، مگر یار میری بات گرہ میں باندھ لو، اس صداقت کو پکڑ رکھو، جیسا یہ کہے ویسا لکھو، ایک بار ان ہو جاؤ پھر من مانی کرنا، لیکن یار کہانی میں مزاح کی گنجائش نہیں تو نکالو۔ رائٹر کس بات کے ہو تم؟ ہاں یہ اسکرپٹ والی کتابیں لے لو تم۔ مجیب اگلے روز سے مصروف ہو گیا۔ وہ مصروفیت سے جاتی تھی، وہ کتابوں سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اسکرپٹ ہوتا کیا ہے اور اسے کیسے لکھا جانا چاہیے۔ دوسری طرف وہ بقرہ عید کے لیے آئیڈیا سوچ رہا تھا، تیسری طرف وہ اپنی طنزیہ کہانی میں مزاح نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے دن رات ایک کر دیے۔ 10 دن بعد وہ سیریل کی پہلی قسط لے کر صداقت علی کے پاس پہنچا۔ صداقت علی نے اسکرپٹ پڑھا۔ مجیب اسے بہت غور سے دیکھ رہا تھا، لیکن اس کا چہرہ بے تاثر تھا۔ اسکرپٹ پڑھنے کے بعد صداقت نے سر اٹھایا۔ مکالمے بہت اچھے لکھے ہیں آپ نے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مجیب نے سکون کی سانس لی۔ شکریہ، لیکن سچویشن نکالنے میں آپ مار کھا گئے۔ صداقت علی بول، اور یہ زیادہ اہم بات ہے۔ مزاح تو میں زبردستی ڈال رہا ہوں، کہانی تو دیکھیں۔ کہانی کو ایک طرف رکھ دو یار، میں کہتا ہوں ہیلیریس کامیڈی ہونی چاہیے، لوگوں کے پیٹ میں بل پڑ جانے چاہیے ہنس ہنس کر۔ مجیب خاموش بیٹھا رہا۔ وہ بہت بد مزہ ہوا تھا۔ یہاں تو کہانی اٹھا کر ایک طرف رکھی جا رہی تھی، یعنی بنیاد غائب۔ دیکھو ٹیمپو بھی فاسٹ ہونا چاہیے۔ صداقت نے کچھ سوچنے کے بعد کہا، 25 منٹ میں کم از کم 18 سین نکالو۔ اب ایسا کرو، میں تمہیں سینیریو لکھواتا ہوں، اس کے مطابق قسط لکھ لاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ جلد از جلد پائلٹ بنا کر منظوری لے لو۔ مجیب کہنا چاہتا تھا کہ آپ خود ہی لکھ لیں، لیکن وہ خاموشی سے سینیریو لکھنے بیٹھ گیا۔ کچھ اپنی ضرورت کا خیال تھا، کچھ طاہر کی دوستی کا۔ وہ اٹھنے لگا تو صداقت نے کہا، بس 2 دن میں لکھ لو، میں کاسٹ فائنل کر کے اگلے ہفتے ریکارڈنگ کا شیڈول بنا رہا ہوں۔ طاہر نے یہ روادت سنا بولا، یہ اور بھی اچھا ہے، کام پکا ہو گیا، اب وہ اسکرپٹ ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ مبارک ہو۔ مجیب نے 2 دن میں پہلی قسط مکمل کر لی، مگر لکھنے کے دوران میں اسے کوفت بہت ہوئی۔ خوش قسمتی سے اسے بقرہ عید پلے کا آئیڈیا بھی سوچ گیا تھا۔ اگلے روز ٹی وی کی اسٹیشن گیا تو پر امید تھا۔ اس نے اسکرپٹ صداقت کے سامنے رکھ دیا۔ صداقت نے اسکرپٹ پڑھ کر طمانیت سے سر ہلایا۔ یہ ہوئی نا بات، اب ہم دوسری قسط کا سینیریو بنا لیتے ہیں، آپ لکھیں۔ مجیب لکھنے لگا، مگر صداقت کچھ سوچ نہیں رہا تھا۔ اچانک اس نے کہا، مون ٹری دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کیا بلا ہے؟ اسٹار سے ایک پروگرام آتا ہے، میرے ہاں ڈش نہیں ہے۔ صداقت نے ترہم امیز نظروں سے اسے دیکھا اور مون ٹری کی کہانی سنانے کے بعد بولا، اس کا یہ سیکوینس لے کر دوسری قسط میں ڈالو، لوگوں کا برا حال ہو جائے گا ہنس ہنس کر۔ مجیب نے اسکرپٹ اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ لوگ اس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ کبھی آپ جاپان سے ایوارڈ لے کر آتے ہیں اور آپ کی نکالی کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ نے ڈش اب بہت عام ہو گیا ہے، بیشتر لوگ مون ٹری دیکھتے ہوں گے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ صداقت نے بے پرواہی سے کہا، آپ کو نہیں پڑتا ہوگا، مجھے پڑتا ہے۔ میں اس انداز میں کام نہیں کر سکتا، آپ خام خواہ ٹوچی ہو رہے ہیں۔ جب آپ میری کہانی پر سیریل بنا ہی نہیں رہے تو میں اسکرپٹ خود ہی لکھ لیجیے گا یا کسی اور سے لکھوا لیں۔ وہ اسکرپٹ اٹھا کر کمرے سے نکل آیا۔ شاید وہ دن ہی خراب تھا۔ عمر اختر نے بقر عید پہلے کا آئیڈیا سن کر اسے 27 نظروں سے دیکھا اور بولا، بہت ہی پاورفل آئیڈیا ہے، ایسا پاورفل آئیڈیا میں نے پہلے کبھی نہیں سنا۔ مجیب کی باتیں کھل گئیں، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا دماغ پھک سے اڑ گیا۔ لیکن یہ چلے گا نہیں، کیوں؟ مجیب نے دھماکے سے سنبھل کر پوچھا، بہت مختلف ہے یہ، آپ نے کہا بھی یہی تھا۔ مختلف اپروچ سے میری مراد یہ نہیں تھی، عمر نے جلدی سے کہا، ذرا سوچو تو، لوگوں کا تو رو رو کر برا حال ہو جائے گا۔ خوشی کے موقع پر ہم رلائیں گے اپنے ناظرین کو، لیکن اس کا اینڈ ہیپی ہے۔ مجیب نے صفائی پیش کی۔ اس نے اپنے اس آئیڈیا سے بڑی امیدیں وابستہ کر لی تھیں۔ اینڈ دیکھے گا کون؟ اس سے پہلے ہی لوگ چینل بدل چکے ہوں گے، لیکن میں نے اس میں قربانی کی صحیح روح پیش کی ہے۔ نہیں بھائی، یہ بقرہ عید پلے ہے ہی نہیں، قربانی کی روح کسی کو نہیں سمجھتی۔ لوگ تفریح چاہتے ہیں، ہنسی کے ذریعے دن بھر کی ٹینشن دھو ڈالنا چاہتے ہیں، یعنی بقرہ عید پلے مزاحیہ ہونا ضروری ہے، اور مذاق کے لیے بکروں کا مذاق اڑانا، ان کی دل آزادی کرنا ضروری ہے۔ پھر آپ نے مختلف اپروچ کی بات کیوں کی تھی؟ اس سے میرا مقصد اور تھا، جیسے مشینی بکرا لے لیا ہے کسی نے جو رات بھر میں بے بے کرتا ہے، بقرہ عید کے دن وہ صاحب بکرے کا سوئچ آف کر کے اسے اسٹور میں بند کر دیتے ہیں۔ اب سوچیں کیسی کامیڈی نکلے گی اس میں۔ یہ تو قربانی کے نام پر فراڈ ہوا، مجیب نے تب کر کہا، اور پیغام یہ ہوا کہ قربانی کا مقصد پڑوسیوں کو دکھانا ہے کہ ہم قربانی کر رہے ہیں۔ آپ سیریس کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟
لوگ جو دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہی تو دکھائیں گے انہیں۔ اب مجیب ہٹنے کے نہیں بحث کرنے کے موڈ میں تھا۔ آپ کو یہ گمان کیوں ہے کہ آپ ہی لوگوں کو سمجھتے ہیں کہ ہر شخص آ کر بتاتا ہے کہ آپ کو وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہم خطوط سے اندازہ لگاتے ہیں۔ یہ جواب مجیب پہلے ہی کہیں سن چکا تھا۔ اس نے کہا، آپ مجھے بہت مایوسی ہوئی ٹی وی والوں کو اور فلم والوں سے مختلف ہونا چاہیے تھا۔ کیوں؟ دونوں تقریباً ایک ہی چیز ہیں، صرف اس لیے کہ دونوں کا تعلق اسکرین سے ہے، مجیب نے تیز لہجے میں کہا۔ فلم بنانے والے کو فکر ہوتی ہے کہ لوگوں کی پسند کا خیال رکھیں، وہ 12 مسالے کی چاٹ بنانے میں حق بجانب ہے۔